بخاری رحمہ اللہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا، صحیح مسلم الفاظ ہیں، امر معاویہ، حکم دیا معاویہ نے، تو انہوں نے صاف انکار فرما دیا۔ بس حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو، یعنی حضرت سعد، آپ کو ابو تراب کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ صحیح مسلم میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے نا، وہ الٹا سیدھا کر دیا مولویوں نے۔ میں اس کا ایک اور ترک سناؤں گا سنن نسائی سے، وہ سنیے گا، لیکن میں اب صحیح ترجمہ کر کے جو صحیح ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ سنا رہا ہوں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا، میں ہرگز نہیں انہیں کبھی گالی دوں گا، کیونکہ 3 باتیں بہت ہی زیادہ فضیلت والی ایسی ہیں جو سیدنا علی کے لیے رسول اللہ نے خود ارشاد فرمائیں، اور اگر ان 3 باتوں میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو وہ فضل مجھے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بھی بہتر ہو، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوتا۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کو سنا کہ آپ نے جب غزوہ تبوک میں سیدنا علی کو پیچھے چھوڑا تو فرمایا کہ علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، پس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دوسری فضیلت یہ کہ میں نے غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ نے وہ جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا۔ اور تیسری فضیلت کہاں گئی؟ تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب عیسائی پادریوں کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 61 جو آیت مباہلہ ہے، جب پادریوں نے عیسائیوں کو، جب ان پہ حجت تمام ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے بھی گھر والوں کو بلائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بلائیں اور ان کے ساتھ مباہلہ کریں، یعنی یہ چیلنج اللہ نے دیا تھا کہ تم اپنے گھر والے لے آؤ جو عیسائی پادری تھے، اور رسول اللہ اپنے گھر والے لے آئیں گے، ایک میدان میں دونوں کھڑے ہوں گے، دعا فرمائیں گے کہ جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کا عذاب اسی وقت آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت لانے کا حکم ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی ازواج کو لے جاتے، دوسرے اہل بیت کو لے جاتے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے گئے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، اپنے پنجتن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے اور فرمایا کہ یہی میرے، اے اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ دیکھیں، آیت مباہلہ، غزوہ تبوک، غزوہ خیبر، یہ 3 فضیلتیں سنائیں۔ اب اسی حدیث کا دوسرا ترک میں پڑھ رہا ہوں، سنن نسائی الکبریٰ 8439 نمبر حدیث ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے سیدنا سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ آپ کو ابو تراب کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ سیدنا سعد نے جواب فرمایا، جب تک 3 باتیں جو سیدنا علی بن ابی طالب کے رسول اللہ نے خود ارشاد فرمائی تھی مجھے یاد رہیں گی، اس وقت تک میں سیدنا علی کو گالی نہیں دوں گا۔ ان 3 باتوں میں سے مجھے ایک بات بھی مل جائے تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ پھر وہی پرانی حدیث جو ہے وہ ریپیٹ ہوئی پوری، لیکن پوری حدیث ہونے کے بعد آگے سعد بن ابی وقاص کا بیٹا فرماتا ہے، عامر بن سعد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، سعد بن ابی وقاص کی یہ گفتگو سن لینے کے بعد معاویہ بن ابی سفیان جتنا عرصہ مدینہ شریف میں مقیم رہے، اس موضوع پر انہوں نے ایک حرف بھی کلام نہیں کیا اور ایک لفظ بھی انہوں نے حضرت علی کے خلاف نہیں بولا۔ اس جو عامر بن سعد کی اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے گالی کا ہی حکم دیا تھا حضرت علی کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو، کہ ان پہ لعن طعن کریں، ان پہ سب کیا جائے حضرت علی پہ، جس سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے منع فرما دیا تھا۔ المستدرک الحاکم 6121 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا قیس بن ابو حازم تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ کے بازار میں گھوم پھر رہا تھا، اس دوران جب میں احجار زیت نامی جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ لوگ ایک گھوڑا سوار کے گرد جمع ہیں، اور وہ گھوڑا سوار سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں بک رہا ہے، اور وہ لوگ اس گستاخ گھوڑے سوار کو منع کرنے کے بجائے اس کا گرد مجمع لگائے کھڑے ہیں۔ اس دوران اتفاقاً سیدنا سعد بن ابی وقاص وہاں تشریف لے آئے اور پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی یہ شخص سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس پر سیدنا سعد بن ابی وقاص آگے بڑھے تو لوگوں نے احترام میں ان کے لیے راستہ کھولا اور وہ شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے فرمایا، اے شخص، تو کس بنا پر سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے؟ اے گستاخ، مجھے بتا، کیا وہ سب سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ رسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے شخصیت نہیں تھے؟ کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے شخصیت نہیں تھے؟ کیا وہ یعنی سیدنا علی سب سے بڑھ کر علم رکھنے والی شخصیت نہیں تھے؟ سعد بن ابی وقاص مزید فضائل ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا، کیا وہ رسول اللہ کی صاحبزادی کے رشتے سے آپ کے داماد نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ کے غزوات میں وہ آپ کے علم بردار نہیں تھے؟ پھر سعد نے اپنا منہ قبلہ کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، یہ شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالیاں بک رہا ہے، اس ہجوم کے منتشر یعنی ختم ہونے سے پہلے اس سے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا۔ سیدنا قیس بن ابو حازم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ابھی منتشر بھی نہ ہوئے تھے، یعنی دور بھی نہیں ہوئے تھے
کہ اس گستاخ سوار کی سواری زمین میں دھسنے لگی اور اس کی سواری نے اس کو کھوپڑی کے بل پتھروں پر پٹک دیا، جس کی وجہ سے اس سیدنا علی بن ابی طالب کے گستاخ سوار کا دماغ پھٹ گیا اور وہ اسی وقت مر گیا۔ یہ کوئی میں کہانیاں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح سند سے، یہ سنن نسائی الکبریٰ 8477 نمبر حدیث ہے۔ اس کو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے صحیح کہا ہے، اس کی اسناد کو المستدرک الحاکم میں امام حاکم اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی اور اس کو اسناد کو اس کی سند کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا، یہ کیونکہ آل امیہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی وفات ہوئی ہے 56 ہجری میں، یعنی حضرت امیر معاویہ کے دور میں، تو یہ حضرت امیر معاویہ کے ہی دور کی بات ہے، یہ یزید کے دور کی بات نہیں ہو رہی ہے، تاکہ کلیئر ہو جائے کہ یہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہو رہی ہے۔ تو جو لان تان کا سلسلہ حضرت علی پہ شروع ہوا تھا نا، یہ امیر شام نے خود شروع کروایا تھا اور یہ خود میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، لوگوں کو بانٹتے تھے کہ سیدنا علی پہ لعنت کریں، اور باقی آل امیہ، بنو مروان، بنو امیہ، یہ سب کرتے تھے۔ اور پھر یہاں پہ جب انہوں نے کیا فضائل کرنا ہے، کیا میں واپس پڑھنا چاہتا ہوں میں تاکہ اس کی ڈیٹیل میں بات کر سکوں۔ اے گستاخ، کیا وہ سب سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ ہمیں اس امت میں صرف بغض اہل بیت و بغض علی میں بتا دیا گیا ہے۔ دیکھیں اللہ نے دو جنس بنائی ہیں، مرد عورت، بس ٹھیک ہے، اللہ نے اسی میں ڈیوائڈ کیا انسانوں کو، مرد یا عورت، بس۔ یہاں پہ کیونکہ بغض اہل بیت ہے تو ہمیں یہ پٹی پڑھا دی گئی کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام علی لائے، مردوں میں ابو بکر لائے، غلاموں میں زید لائے، اور عورتوں میں ختیجہ سلام اللہ علیہ لائیں۔ یہ غلط بات ہے۔ میں کافی حدیث پیش کر سکتا ہوں جس سے ثابت ہوگا۔ ایک تو یہ حدیث خود آگئی، سعد بن ابی وقاص خود مانتے تھے کہ حضرت علی جو ہیں پہلے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث میں سنا دیتا ہوں، جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ زید بن ارقم فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز سیدنا علی نے پڑھی، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی سیدنا علی تھے۔ سیدنا علی سے پہلے صرف سیدہ ختیجہ نے سلام اللہ علیہ السلام لائی تھی، اس لیے جب ہم انسانوں کی بات کریں جو اسلام لائے، ہمیں سب سے پہلا کہنا چاہیے عورتوں میں سیدہ ختیجہ، مردوں میں سب سے پہلے مولا علی۔ اس کی حدیث میں، اس کی میں نمبر اٹیچ کر دوں گا حدیث کا، اس کی ثبوت میں ایک اور حدیث ہے المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، العفیف الکندی رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، یہ ایک صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ایک دفعہ تجارت کے غرض سے مکہ مکرمہ آیا اور میں عباس بن عبد المطلب کے گھر میں مہمان ٹھہرا، تو ایک دن میں ایسی کسی چٹان وٹان پہ بیٹھا تھا، اور اس وقت کیونکہ مکہ میں گھر ایسے بنے ہوئے تھے کہیں بھی بیٹھوں تو کعبہ ڈائریکٹ دکھتا تھا، تو میں کعبے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اتنے میں ایک جوان لڑکا آیا، کعبے کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھ لیے اور کوئی چیز پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا بھاگتا اس کے پیچھے آیا، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس نے بھی اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھ لیا۔ پھر اتنے میں ان دونوں کے پیچھے ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اس نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ تو یہ ایک بڑا ہی عجیب سا ایک منظر تھا جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو عباس جب میرے پاس آئے تو میں نے عباس سے پوچھا کہ اے عباس یہ کیا ہو رہا ہے، ایسی چیزیں میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تو عباس نے فرمایا کہ یہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا نام ہے محمد ابن عبداللہ، جو اس کے برابر میں کھڑا ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب، اور جو ان دونوں کے پیچھے عورت نماز پڑھ رہی ہے وہ ہے ختیجہ بنت خویلد، اور یہ اس لڑکے کی بیوی ہے جو آگے نماز پڑھا رہا ہے محمد بن عبداللہ۔ اور پھر آگے حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے عفیف، یہ محمد کا دعویٰ ہے کہ ان قریب اس کے رب نے اس سے وعدہ کیا، ان قریب کیسر و کسری کے خزانے اس کے پیروں میں ڈھیر ہوں گے، اور ان قریب جو ہے اس کی کیسر و کسری کے خزانے کی چابیاں رسول اللہ اس کے محمد کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ جبکہ اس کا حال اس وقت یہ ہے کہ پورے روئے ارض میں اس کے دین پہ ابھی تک صرف 3 لوگ ہیں، یعنی نہ ابو بکر اسلام لائے ہیں، نہ زید اسلام لائے ہیں، کوئی اسلام نہیں لایا ہے، صرف 3 لوگ ہیں، محمد رسول اللہ۔ قرآن میں آتے ہیں نا، سب سے پہلے محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے، پہلے اسلام، پہلے مسلمان، پھر ختیجہ بنت خویلد اسلام لائی محمد رسول اللہ پہ، پھر علی ابن ابی طالب اسلام لائے۔ تو لفیف الکندی فرماتے ہیں کہ کاش میں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا ہوتا تو اس روئے ارض پہ میں 4تھا مسلمان ہوتا۔ اس بات سے ہمیں کلیئر ہو گیا، حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام نہیں لائے مردوں میں، حضرت علی لائے تھے۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، سنن نسائی کے لیے حدیث ہے 8208 نمبر حدیث،
سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کو کوفہ میں آئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کچھ خطبہ مقرر کیے، یعنی لوگ مقرر کیے جو کہ سیدنا علی بن ابی طالب پر زبان درازی کر رہے تھے۔ چنانچہ سعید بن زید ہیں حضرت عمر کے جو بہنوئی تھے، فاطمہ بن خطاب کے شوہر، یہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ تو حضرت عمر سے بھی پہلے اسلام لائے تھے۔ چنانچہ سیدنا سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اس ظالم شخص مغیرہ کو دیکھتے ہو کہ یہ ایک جنتی شخص علی پر لعنت کرواتا ہے؟ پھر انہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی کہ وہ جنتی ہیں، اور فرمایا اگر میں 9 شخص کون ہیں وہ جو جنتی ہیں؟ 9 شخص ابھی یاد کر لیتے ہیں بھائی، وہ 9 شخص ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ ابن جرح، اور بس یہی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو، اچھا جو سعید بن زید والی روایت ہے نا، اس میں 9 لوگوں کا عشرہ مبشرہ کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، یہاں پہ ذکر ہے 9 لوگوں کا۔ میں نے 8 تو گنوا دیا: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص، اور 90 شخص سعید بن زید خود تھے۔ لیکن جامع ترمذی میں جو دوسری روایت ہے عبد الرحمن بن عوف علی، اس میں ابو عبیدہ بن جراح کا بھی نام ہے، تو وہ ٹوٹل عشرہ مبشرہ بنتے ہیں۔ تو بس یہ میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا تھا کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ مغیرہ ابن شعبہ کے پاس گئے، مغیرہ ابن شعبہ جو ہیں اس نے خطیب مقرر کیے، انہوں نے حضرت علی پہ لعن طعن شروع کی۔ حضرت سعید بن زید کو غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ تو معاویہ سے، یہ تو دیکھتا نہیں یہ بدبخت کس کو گالیاں پڑھوا رہا ہے، ایک جنتی شخص کو گالیاں پڑھوا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں وہاں موجود تھا جب رسول اللہ نے ایک ہی مجلس میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی، اور اس میں علی بھی شامل تھے، اور 10ویں یہ شخص خود تھے۔ اگلی حدیث ہے سنن نسائی 8205 نمبر حدیث سنن نسائی الکبریٰ کی۔ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ نے خطبہ دیا، اسی کا ایک ترک ہے، سیدنا خطبہ دیا اور اس میں سیدنا علی کو سب و شتم کا نشانہ، خود مغیرہ ابن شعبہ نے، خود بھی صحابی ہیں، انہوں نے سیدنا علی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا، تو اس پر سیدنا سعید بن زید نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے خود یہ بات سنی کہ آپ فرما رہے تھے، اے ہرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت صرف نبی یا صدیق یا شہید تو موجود ہیں، اور اس وقت اس پہاڑ پر رسول اللہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ کا ایک اور حدیث کی اگلی حدیث 8206 نمبر حدیث کہ عبداللہ بن ظالم تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا سعید بن زید کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ فرمانے لگے، ہمارے یہ حکمران ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر لعنت کریں، اور بے شک ہم تو لعنت نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں گے۔ میں نے رسول اللہ سے خود یہ بات سنی کہ آپ فرما رہے تھے، ان قریب میرے بعد بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور ایسے ہوں گے۔ اس دوران ایک شخص وہاں آیا اور سیدنا سعید سے عرض کیا کہ مجھے تو سیدنا علی سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے۔ اس پر سیدنا سعید بن زید نے اس سے فرمایا، تمہیں بشارت ہو کہ تم ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو۔ پھر سیدنا سعید بن زید نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم تھے۔ اگر میں چاہوں تو 10ویں جنتی آدمی کا بھی نام بتا دوں، یعنی وہ سیدنا سعید خود تھے۔ پھر آپ نے فرمایا وہی اے ہرا پہاڑ، وہی والی بات ریپیٹ ہو گئی۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے ماہ ذی القعدہ میں عمرہ کا قصد فرما لیا تو اہل مکہ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت سے انکار کر دیا۔ پھر آخر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ آئندہ سال، جو صلح حدیبیہ کی شرائط تھیں، اگلے سال آپ آئیں گے، 3 دن مکہ مکرمہ رکیں گے۔ تو جس وقت معاہدہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی لکھ رہے تھے، تو حضرت علی نے لکھا یہ معاہدہ طے پاتا ہے محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے بیچ۔ تو قریش نے اعتراض کیا کہ یہی تو سارا معاملہ ہے، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، تبھی تو آپ سے اتنی لڑائیاں کرتے ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ مٹا دیں کہ محمد رسول اللہ کی جگہ آپ لکھیں محمد ابن عبداللہ۔ تو اس بات پہ حضرت علی نے جب حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد رسول اللہ مٹا کے محمد ابن عبداللہ لیکن تو حضرت علی نے محبت کی خاطر بولا کہ نہیں، میں ہرگز یہ قطعاً نہیں مٹاؤں گا۔ تو آصف نے بولا اچھا مجھے بتاؤ تم نے کہاں لکھا ہے، میں خود مٹا کے لکھ دوں گا۔ تو آصف نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا کر محمد
ابن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا محمد ابن رسول اللہ کی محمد رسول اللہ کی جگہ. چنانچہ رسول اللہ نے سیدنا علی ابن ابی طالب سے بطور دلجوئی ارشاد فرمایا، اے علی تم مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں. جامع ترمذی 3712 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد ہر ایک مسلمان کے ولی ہوں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو میرے ولی سے اللہ تعالیٰ فرمایا، یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری ولی سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا، اور جو مجھ سے میرے ولی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا. پھر جامع ترمذی کی 3721 نمبر حدیث ہے. سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس ایک بنا ہوا پرندہ تھا. آپ نے دعا کی، اے اللہ اپنی مخلوق میں سے سب سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج جو میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے. بس دعا قبول ہوئی اور اسی وقت سیدنا مولا علی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ کے ساتھ وہ پرندہ فرما کھا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق میں سے ہیں. پھر المستدرک الحاکم 4244 نمبر حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا؟ فرمایا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ. پھر پوچھا گیا مردوں میں کون تھا؟ فرمایا ان کے شوہر علی ابن علی طالب علیہ السلام، جو بہت ہی روزے رکھنے والے اور شب زندہ دار تھے. پھر سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے 8476 نمبر حدیث. سیدنا ابو عبداللہ جدلی تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ انتہائی دکھی ہو کر مجھ سے فرمانے لگیں، کیا رسول اللہ کو ممبروں پر گالیاں دی جاتی ہیں؟ یہ آل امیہ کے دور کی بات ہو رہی ہے. یہ ام سلمہ کی واحد زوجہ ہیں رسول اللہ کی، جو واقعہ کربلا کے بعد تک بھی زندہ تھیں. یہ آل امیہ کے دور کی بات ہو رہی ہے. کیا رسول حضرت ام سلمہ نے ان سے پوچھا تابعی سے، کیا رسول اللہ کو تمہارے ممبروں پر گالیاں دی جاتی ہیں؟ ام سلمہ تابعی نے عرض کیا کہ یہ انتہائی گستاخانہ اور قبیح فعل کیوں ہو سکتا ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا اماں؟ تو ام سلمہ نے جواب دیا، کیا علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دی جاتی، جبکہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرمایا، ان سے سب سے بڑھ کر محبت فرمایا کرتے تھے. تو اگر تم علی اور اس کے، اب یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں، ان کے الفاظ سے نہیں تھے، تو اگر تم علی اور اس کی محبت کرنے والوں کو گالیاں دیتے ہو تو تم محمد رسول اللہ کو بھی گالیاں دیتے ہو، کیونکہ علی سے سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ کرتے تھے. پھر سنن نسائی الکبریٰ البیہقی میں 9447 نمبر حدیث ہے. سیدنا سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم میدان عرفات میں سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس تھے تو انہوں نے سوال فرمایا، کیا وجہ ہے کہ مجھے لوگوں کے تلبیہ کی آواز سنائی نہیں دیتی، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک وغیرہ. میں نے عرض کیا لوگ حضرت معاویہ سے ڈرتے ہیں. سیدنا عبداللہ، یہ حضرت علی جب اپنے دور میں تھے، جب وہ حج کیا کرتے تھے، وہ زور زور سے تلبیہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ سنت نبی ہے. لوگوں کو جو آل امیہ تھی، بنو امیہ، ان کو لگا یہ سیدنا علی کا ایک فعل ہے، ان کا ایک کام ہے، تو ان کی مخالفت میں لوگوں نے سنت ترک کر دی حضرت معاویہ کے ڈر سے. معاویہ چاہتے تھے کہ علی والا کام کوئی نہ کرے. معاویہ نے اپنے ڈر سے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ تلبیہ بآواز بلند نہ پڑھیں اور سنت کو ترک کر دیں. تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس نے سوال فرمایا، کیا وجہ ہے کہ مجھے لوگوں کی تلبیہ کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ حضرت معاویہ سے ڈرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس غصے کی حالت میں اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور پکارا، لبیک اللہم لبیک، خواہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی ناک خارق آلود ہو جائے، یعنی وہ میرے سنت عمل کرنے کو خواہ برا ہی مان جائیں. اور ساتھ ہی فرمایا، اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت فرما، بے شک ان لوگوں نے سیدنا علی کے بغض کی وجہ سے بلند آواز تلبیہ کہنے کی سنت مبارک کو ہی چھوڑ دی. یعنی سیدنا علی کا بلند آواز سے تلبیہ کہنا تو سنت پر عمل تھا نہ کہ ذاتی اجتہاد تھا. تو آپ یہ حالت دیکھ لیں، یہ لوگ بغض اہل بیت میں، بغض علی میں سنت ترک کرتے تھے. اور جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 طرح کے لوگوں پہ لعنت فرمائی، اس میں 6 لوگ وہ تھے. آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ان لوگوں پہ جو میری سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیں. اب جو میں حدیث سنا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر حدیث حضرت علی کی شان میں اور کوئی نہیں بیان کی گئی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر اور نباتات نکالے اور مخلوقات کو پیدا کیا. نبی امی نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اے نبی، کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس کے ورڈز اتنے کوئی خطرناک کہ علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، یعنی جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا، اور جس کے دل میں علی کے لیے اتنا سا بھی بغض ہوگا نا تو وہ منافق ہے، اور منافق کی سزا حاویہ ہے،
جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے. کافر سے زیادہ بدترین سزا ہے منافق کی. ہر وہ شخص منافق ہے جو اس کے دل میں بغض اہل بیت یا بغض علی پایا جاتا ہے. یعنی ایک بات اتنی اگر میں اس کو سمپلیفائی کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت علی آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے. اگر آپ کے دل میں محبت علی ہے تو آپ مومن ہیں, اگر آپ کے دل میں بغض علی ہے تو آپ منافق ہیں اور آپ توبہ کریں. پھر فضائل صحابہ میں 952 نمبر حدیث ہے. فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب, اس میں سیدنا ابو تابعی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی نے رسول اللہ کی غیبی خبر کی بنیاد پر فرمایا, کچھ لوگ مجھ سے محبت کریں گے یہاں تک کہ میری محبت میں غلوف رافضی ان کو آگ میں داخل کر دے گا, اور کچھ لوگ مجھ سے بغض رکھیں گے یہاں تک کہ یہ بغض ان کو آگ میں لے جائے گا. یعنی جو محبت میں غلوف کر کے آگ میں جائیں گے رافضی, جو بغض میں غلوف کر کے جہنم میں جائیں گے ناصبی. پھر رافضی ناصبی دونوں دو ایکسٹریمز ہیں, اس کو چھوڑیں, کتاب اللہ اور رسول اللہ کی سنتوں کے منہج پر آئیں, مولا علی سے اہل بیت سے محبت کریں, صحابہ سے محبت کریں, جو ان میں خامیاں تھیں انسان ہونے کے ناطے وہ واضح طور پہ بیان کریں اور ان کے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. ہمارے دونوں سب ٹاپکس ہو گئے جو میں نے آج کے لیے پلان کیے تھے. ایک چھوٹا سب ٹاپک, 2 سب ٹاپکس رہ گئے, وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے. میں امید کرتا ہوں میں نے جتنی بات کی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلے دل سے اور کھلے دل و دماغ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. جس بات میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, اور جو میں نے حق بات کی ہے وہ آپ سب بھی قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول و مقبول فرمائے. آمین ثم آمین.